کا کردار کبھی دیکھا تم نے؟ تمہارا حال یہ ہے کہ ایک پیر صاحب آ جائے تو چمائی چٹائی کا وہ دور چلاتے ہو، ہاتھ پیر جوتا گاڑی کا ٹائر کچھ نہیں بچے گا تم سے۔ کس لیے؟ پیر صاحب دعا کر دیں گے ترقی ہوگی، پیر صاحب دعا کر دیں گے دکان چلنے لگے، پیر صاحب دعا کر دیں گے مکان میں برکت ہو جائے، پیر صاحب دعا کر دیں گے بیٹی کی شادی ہو جائے۔ مانتا ہوں پیروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر تمہارا جو سب سے بڑا پیر ہے اور سب سے پہلا پیر ہے، تم عام پیروں کے ہاتھ پیر چومتے ہو، اپنے پہلے پیر کا ہاتھ پیر چومو اور وہ دعا کرے تو وہ دعا ہر حال میں قبول ہو۔ سبحان اللہ۔ تمہارا پہلا پیر جانتے ہو کون ہے؟ تمہارا پہلا پیر تمہاری ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ عام پیروں کی گئی دعا رد ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی قسم تمہاری ماں تمہارے حق میں دعا کرے گی تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، ماں کی دعا اور قبولیت میں کوئی پردہ نہیں۔ لیکن مجھے بتاؤ، مولانا صاحب کے پاس تو آ جاتے، میری باتیں بری لگ رہی ہیں، باتیں بری لگ رہی ہیں، نوجوانوں کو لگ رہی ہیں، سن رہے ہو؟ بھاگو گے تو نہیں؟ برا تو نہیں لگ رہا نا؟ ہم ضروری باتیں سن لو، میں کوئی مقرر نہیں ہوں کہ یہاں وہاں دوڑاؤں تمہیں، ادھر آدھر میں توڑ ڈولوں، گٹی پھاڑ ڈالوں، حلق اپنا پھاڑ ڈالوں، وہ سب نہیں آتا مجھے۔ چند ضروری باتیں سنو جلدی جلدی۔ نوجوانوں، اپنی ماں کی خدمت کیا کرو، اور سب سے پہلے پیر صاحب سے پہلے، مفتی صاحب سے پہلے، مولانا صاحب سے پہلے، امام صاحب سے پہلے اپنی اماں سے دعا کرایا، اپنے باپ سے دعا کرایا۔ یاد رکھو، ایک ماں کی دعا ایک عام آدمی کو ولیوں کا سردار بنا دیتی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت ماں، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر۔ اور ایک ماں کی بددعا بڑے سے بڑے ولی کو سزاؤں میں گرفتار کر دیتی۔ ہم دیکھتے ہیں تمہاری شادی ہو گئی، بیوی کے چکر میں نہ جانے کتنی مائیں ایسی ہیں، آپ کے پاس بھی آتی ہوں گی، ہمارے پاس بھی آتی ہیں، بیچاری روتی ہیں آپ تمہارے ظلم سے، تم جھڑکتے ہو انہیں، گالیاں بکتے ہو انہیں، اپنی بیویوں کی باتوں کو ترجیح دیتے ہو اور اپنی ماں کی باتوں کو ٹھکرا دیتے ہو۔ بھول گیا تو اتنا بڑا احسان فراموش ہے۔ ماں باپ بیمار ہوئے، کھانسی آنا شروع ہوئی تو گھر کے باہر انہیں برآمدے میں ڈال دیتے ہو۔ وہ باپ کھانستا ہے تو تم چلاتے ہو، بوڑھو ہمیشہ چلاتے رہتے، کھانستے رہتے، سونے نہیں دیتے۔ بھول گیا تو
یاد نہیں تجھے جب تجھے چلنے کا شعور نہیں تھا؟ آج ماں بیمار ہے تو تو دانے دیتا ہے، یہ وہی ماں ہے، تجھے بولنا نہیں آتا تھا مگر یہ ماں تیرے مزاج سے تیرا درد سمجھ لیتی تھی۔ جس باپ کے کھانسنے پر آج تجھے اعتراض ہے، پوری رات اپنے کندھے سے چپکائے ٹہلاتا رہتا تھا کہ کاش میرے باپ کی، میرے بیٹے کی نیند پوری ہو جائے، میرے بیٹے کی تکلیف دور ہو جائے۔ آج باپ کو تیرے سہارے کی ضرورت ہے تو بھاگتا ہے۔ کل یہی باپ تھا، تجھے چلنا نہیں آتا مگر باپ تجھے اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھا کے لے جاتا تھا اور تیرے بوجھ سے وہ منہ نہیں بناتا تھا، تیرے بوجھ سے وہ مسکراتا تھا، تیرے بوجھ سے وہ مسکراتا تھا۔ آج اسے ضرورت ہے تیری تو تو بھاگتا ہے۔ یاد رکھو، ماں باپ کو ناراض کر کے چاہے کچھ کر ڈالو تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ نبی فرماتے ہیں جس سے اس کے ماں باپ راضی ہیں اس سے میں راضی ہوں، اور جس سے میں راضی ہوں اس سے میرا خدا راضی ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں اس سے میں ناراض ہوں، اور جس سے میں ناراض ہوں اس سے میرا خدا ناراض ہے۔ راضی کرو انہیں۔ ماں پانی مانگتی ہے، دوستوں کے جرمٹ میں بھاگ کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ واقعہ تو تم نے سنا ہوگا حضرت بایزید بستامی کا۔ ٹھنڈ رات تھی، ٹمپریچر 0+ تھا، ماں نے آواز دی بیٹا بایزید، پیاس لگی تھی، سناٹے کا عالم تھا۔ بایزید بستامی اٹھے رات کے سناٹے میں، گلاس میں پانی لیا، اپنی ماں کے پاس پہنچے۔ جب تک پانی لے کے پہنچے وہ، میری طرف دیکھو، وہ وائر ہے، تار ہے، میری طرف دیکھو، جاؤ بھیا جلدی لے کے جاؤ۔ پانی لے کے پہنچے، جب تک ماں سو گئی تھی، مگر کھڑے رہے، گلاس لیے، جانے کب میری ماں کی آنکھ کھل جائے اور میری ماں مجھے نہ پائے تو اس کو دلی تکلیف ہوگی۔ اس لیے ماں تو سو گئی، بیٹا ہاتھ میں گلاس کا پانی لیے کھڑا رہا۔ کافی دیر کے بعد ماں بیدار ہوئی، دیکھا بیٹا، پوچھا بایزید تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہتے ماں آپ نے پانی مانگا تھا۔ کہاں مانگا تھا، تم نہیں آ پائے تو میں پھر سو گئی۔ کہا ماں میں اس وقت سے اب تک کے پانی لیے کھڑا ہوں، جانے کب آپ کی نیند کھل جائے، آنکھ کھل جائے اور آپ پانی مانگے مجھے نہ پائے تو آپ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں کھڑا ہوں، پانی حاضر ہے۔
ماں نے گلاس اٹھایا، ٹھنڈ کی وجہ سے پانی ہتھیلیوں پہ جم گیا تھا، اٹھایا، جیسے ہی گلاس اٹھایا اوپر کی کھال ہلکی سی گلاس کے ساتھ آ گئی، خون کا پھوارا نکلا، ماں نے پانی پیا، گلاس رکھا اور اپنے ہاتھ اٹھا دیے، اے ناریلا، میں اپنے اس بچے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ روایت میں لکھا ہے ماں نے جیسے ہی کہا اے اللہ میں اپنے اس بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، ندائی اے میری بندی، تو جس سے راضی ہو گئی ہے جا، اس نعمت کے صدقے، تیری خوشی کے صدقے میں نے اسے ولیوں کا سردار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک ماں کی دعا ہے، ایک عام آدمی ولیوں کا سردار بنا دیا، اور ایک ماں کی بددعا نے ایک ولی کو دنیا کی سزا میں مبتلا کر دیا۔ تمہیں یہ تقریر اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ تو ذرا کچھ سبحان اللہ رسپانس دیا کرو، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں ضرور تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے، میں تمہارے مزاج کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں، میری عادت نہیں ہے اس طرح کی گفتگو کرنے کی، میرا اور مزاج ہے، میں شہروں میں زیادہ تقریریں کرتا ہوں، مدارس میں زیادہ کرتا ہوں، میں اپنے لیول سے نیچے آ کے وہ باتیں کر رہا ہوں اور اس انداز میں کر رہا ہوں کہ تم میری بات سمجھ سکتے۔ میں تم سے نعرہ لگوا کے یہ کہلانا نہیں چاہتا کہ مولانا نے بڑی اچھی تقریر کی، میں چاہتا ہوں اللہ کرے تم یہ کہو یا نہ کہو، مگر تم یہاں سے جاؤ تو تمہارا دل بدلا ہو، تمہاری پیشانیوں میں سجدوں کی طرح پیدا ہو، تمہیں یہ شعور آ چکا ہو کہ ہمیں اللہ کا گھر آباد کرنا ہے، ماں باپ کی قدر و منزلت کرنی۔ آپ نے سنا ایک ماں کی دعا نے اپنے بیٹے کو ولیوں کا سردار بنایا، اب یہ بھی سن لو کہ ایک ماں ہی کی بد دعا نے ایک ولی کو دنیا کی سزا میں مبتلا کیا۔ اللہ کا ایک ولی ہے عراق میں، بغداد میں، اچھا یہ بتاؤ آپ لوگ زندگی میں حج کتنی مرتبہ فرض ہے؟ حج کتنی مرتبہ فرض ہے؟ ہاں ایک دو آدمیوں کو معلوم ہے، باقی یہ سب لنگڑے جو اتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب مسلمان کہلانے والے، جلوسوں میں نعرے لگانے والے، ان سب کو کچھ نہیں معلوم، نہ اپنا دین پڑھو تم، نہ اپنے علماء کے پاس بیٹھو۔ اب تو تمہارا سب سے بڑا مولانا یوٹیوب ہو گیا ہے، اور اب تو تم مولانا لوگوں کو بھی یوٹیوب میں تقریریں دیکھ کے بلاتے ہو، جو مولانا مار ہل رہا ہو، ڈھکا ڈھک چل رہا ہو، اب تو تم سچے مولاناؤں کو پہچانتے تک نہیں، جو مولانا خالی یوٹیوب بنا بنا کے ڈالے ہوئے دو دو تقریریں، وہ بڑا مولانا ہے تمہارے نزدیک۔ بند کرو یہ خرافاتیں اور صحیح علماء کو بلانا شروع کرو۔
جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں علماء انہیں بلاؤ، وہ تمہیں زندگی کا شعور دے کے جائیں گے۔ بے شک یہ یوٹیوبر مولانا یہ تم سے نذرانے اینٹ کے چلے جائیں گے، اس کے بعد پوچھنے نہیں آئیں گے کہ تم زندہ ہو یا مر گئے۔ جی عالم کا کام ہے کہ عالم نائب رسول ہے، سبحان اللہ، بے شک اس کا کام ہے کہ بہتی ہوئی قوم سیدھے راستے پر آئے۔ بغداد کا ولی ہے، اے بیٹے چپ رہو، خاموش بیٹھو۔ ماں ہے ان کی نابینا، ایک حج فرض تھا وہ ادا کر لیا تھا اللہ کے ولی۔ سو رہا ہے جی، عاشقوں کا حال تو یہ ہے نا کہ جب حاجیوں کے قافلے ایسے جاتے پکڑو، ہیں، اس سے نہیں بھاگ دے، دل ایسے تھوڑا بلیوں پکڑو۔ چلتے ہیں۔ ہے سبحان اللہ صاحب۔ عاشق تڑپ جاتا ہے، کاش میرے پاس اثاثہ ہوتا تو میں بھی جاتا، اللہ کا گھر دیکھتا اور نبی کا پیارا گنبد دیکھتا۔ سبحان اللہ صاحب، ابھی پکڑ تو لو، اسے کہہ دیا کر گرا۔ سبحان اللہ۔ حجاج کے قافلے جاتے، اللہ کا یہ ولی یہ سوچ کر کہ میری ماں نابینا ہے ارادہ ترک کر دے، ایک مرتبہ برداشت نہ کر سکے، ساز و سامان اکٹھا کیا، گھر میں رکھ دیا، اور اس کے بعد ماں کو بتائے بغیر حاجیوں کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ صبح سے شام ہو گھر گئی، دیکھو بیٹا تو نیند گھر آئے نہیں گی۔ آیا۔ نابینا ماں نے باہر نکل کے پڑوسیوں کو آواز دی، کیا بات ہے آج میرا بیٹا نہیں آیا؟ لوگوں نے کہا ماں تمہیں معلوم نہیں؟ کہا نہیں بیٹا مجھے تو نہیں معلوم، کیا ہوا میرے بیٹے؟ تڑپ گئی ماں۔ لوگوں نے کہا امی تمہارا بیٹا حج کو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سنا ماں نے، اس کا دل ٹوٹ گیا، میرا بیٹا مجھے بتائے بغیر۔ ماں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے میرے اللہ، اس نے میرا دل توڑا ہے، اسے اس وقت تک کی موت نہ دینا جب تک کہ اس کا چہرہ سیاہ نہ کر دیا جائے۔ ادھر ماننے پر دعا، ادھر قافلہ چلتے چلتے شام کو پہنچا ہے، ایک گاؤں کے قریب قافلہ رکا، سامان رکھا، عشاء کا وقت تھا، اللہ کا ولی گیا، مسجد دیکھی، نماز پڑھنے چلا گیا۔ پڑوس میں ایک مکان تھا، اللہ کا ولی نماز پڑھنا شروع کیا، پڑوس کے مکان میں چور آ گیا۔ اتفاق یہ کہ گھر والے بیدار ہو گئے، جگ گئے، چور کو دوڑایا انہوں نے، چور بھاگا، گھر والوں نے چور کو مسجد کے دروازے تک جاتا دیکھا، اس کے بعد چور غائب ہو گئے۔ گھر والے پیچھا کرتے گئے، وضو خانہ دیکھا وہاں نہیں کوئی، استنجا خانہ دیکھا وہاں نہیں کوئی، اندر گئے تو کیا دیکھا، یہ اللہ کا ولی اللہ کو سجدے کر رہا ہے، مگر گھر والوں نے سمجھ لیا چور یہی ہے، پکڑے جانے کے ڈر سے یہ نماز پڑھنے لگے۔ اور آج بھی ہمارے سماج میں یہی ہو رہا ہے، جتنے اوباش قسم کے ہوتے ہیں نا،
وہ مسجد مدرسے کے صدر بن کے اپنے سارے کرتوت اس کے پاناڑ میں اور اس میں چھپا کے کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب مولانا لوگوں کی قدر کم ہو گئی۔ ایک کمیٹی کا ممبر رسول اللہ کے نائب کو حکم دیتا ہے، مولانا تم نے یہ نہیں کیا، مولانا جھاڑو نہیں لگوایا، امام صاحب یہ صاف نہیں تھا۔ کون ہے بیٹو؟ ممبر ہے۔ ابے جس ممبر سے تو بولتا ہے مولانا اس ممبر پر اپنے قدم رکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، حق ہے حضرت۔ قدر کرو اپنے ان علماء کی، یہ تمہارے نبی کے نائب ہیں۔ گئے تو دیکھا کہ اللہ کا ولی نماز پڑھ رہا، دل میں سوچنے لگے چھٹے نماز پڑھ رہا ہے پکڑے جانے کے ڈر سے، اللہ کا ولی بے خبر سجدہ کر رہا، لمبا سجدہ کر رہا۔ اب یہ سب انتظار کر رہے ہیں، یہ انتظار کا سجدہ لمبا اس لیے کر رہا ہے کہ ہم لوگ بھاگ جائیں تو یہ جائے، مگر وہ بھی کھڑے رہے گھر والے۔ اللہ کے ولی نے سلام پھیرا، پکڑ لیا، چھوٹے چل حاکم کے پاس۔ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں چور نہیں، میں تو بغداد سے آیا ہوں قافلے کے ساتھ، میں تو حج کرنے جا رہا ہوں، نماز کا وقت ہوا میں نماز پڑھنے آیا۔ لوگوں نے کہا پکڑے جاتے ہیں جب لوگ تب یہی کہتے ہیں، چلو حاکم کے پاس لے گئے اسے، حاکم کے پاس گواہوں نے گواہی دے دی یہی چور ہے۔ حاکم بڑا سخت تھا، اس نے کہا ایک داہنا ہاتھ کا تو بایاں پیر کا، سر چلاؤ، چہرے پہ کالی گدھے پر بٹھاؤ اور پورے شہر میں اسے گھماؤ تاکہ میری سلطنت میں کوئی چوری کرنے کی جرت اور ہمت نہ کرے۔ ہاتھ کاٹا گیا، پیر کاٹا گیا، سر بلایا گیا، چہرے پہ کالی کوٹی گئی، گدھے پہ بٹھایا گیا، شہر میں گھمایا جا رہا ہے، اور قاری نے اعلان کر رہے ہیں ھذا جزاء السارق، اے لوگوں یہ چور کی سزا، اے لوگوں یہ چور کی سزا، اے لوگوں یہ چور کی سزا۔ اللہ کا ولی سنتا رہا، جب برداشت نہ کر سکا تو اللہ کا ولی کہتا ہے لا تقولوا هذا بل قولوا هذا جزاء من قصد تنافذته بغیر اذن امه۔ اے لوگوں یہ نہ کہو یہ چور کی سزا ہے، بلکہ یہ کہو یہ اس آدمی کی سزا ہے جو حج کرنے جاتا ہے مگر اپنی ماں کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اکبر کبھی آپ نے دیکھا پھر اللہ کا ولی کسی طرح کھچٹتا پچٹتا کسی کے سہارے اپنی ماں کے پاس پہنچا، آواز دی، ٹٹولتی ہوئی ماں آئی، ہاتھ لگایا، چہرے کی عجیب کیفیت پایا، ماں کی تڑپ گئی، دل ٹوٹا اس کا، فوراً اس نے کہا کہ میرے مولا میں نے اپنے اس بچے کو معاف کر دیا ہے، تو بھی اپنے کرم سے معاف کر دے۔ جیسے ہی ماں نے دعا دی ہے اللہ کا ولی انتقال کر گیا، ٹھٹویا تو دیکھا بیٹا ہے نہیں، ایک آہ بھری
ماں کی روح بھی پرواہ ہے۔ جوانوں تم بتاؤ ہماری اور تمہاری کیا حیثیت ہے جب ایک اللہ کا ولی ماں بد دعا کرے تو دنیا کی سزا میں اسے مبتلا کر دیا جائے۔ اور یاد رکھو یہ دنیا کی سزا ہی نہیں، اگر اللہ نہ کرے ماں ناراض ہو جائے تو مرتے وقت کلمہ بھی میسر نہیں آتا۔ وہ حدیث شریف تم نے سنی، رسول اللہ کے ایک صحابی تھے، آقا کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، چند دن ہوئے وہ نماز پڑھنے نہیں آئے۔ میرے آقا نے پوچھا صحابیوں کیا بات ہے، فلاں شخص نماز میں نہیں آ رہا کئی دن سے؟ اس حدیث میں یہ نصیحت ہے اماموں کے لیے۔ آج امام امامت کرتا ہے، حضرت کوئی مقتدی آئے یا مر جائے اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہوئی، حضرت مومن، مگر اس میں نصیحت ہے کہ اگر کوئی مقتدی نہ آئے تو تم اس کی خبر گیری کرو۔ صحابی رسول نہیں آئے، جا رہے بھئی جانے تو کسی ضرورت سے نہیں۔ نبی نے فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کی طبیعت بھی علیم ہے، بہت بیمار ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا چلو میں انہیں دیکھنے چلوں گا۔ یار زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میں عیادت کو چلوں گا۔ آج کا امام عیادت کو جاتا ہے کیا کسی کے بیمار ہو؟ جبکہ نبی نے فرمایا میدان محشر میں ایک شخص اللہ کے حضور کھڑا ہوگا اور اللہ فرمائے گا اے میرے بندے میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا، تو وہ بندہ کہے گا میرے مولا تو خدا ہے، بیماریوں سے پاک ہے، تو کہاں بیمار تھا؟ تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کو دیکھنے جاتا تو گویا مجھے دیکھے۔ مگر ہمارے اماموں کو اس کی فرصت نہیں ہے، معاف کیجیے۔ آپ چاہتے تو ہیں کہ آپ کے ہاتھ پیر چومے جائیں، مگر کبھی کردار بھی تو ایسا۔ اللہ کی قسم خوشیوں میں تو بہت جاتے ہیں، اگر تم بیماری میں کسی کو دیکھنے چلے گئے اپنے مقتدی کو، اسے آگے زندگی مل جائے، بے شک بے شک۔ وہ پوری زندگی احسان مند رہے۔ میرے آقا نے کہا چلو میں اسے پیر سمیٹوں، پیر سمیٹوں۔ ادب کی جگہ ہے بیٹے، ادب تو سیکھو۔ میرے آقا نے فرمایا چلو دیکھنے چلے۔ میرے آقا جب پہنچے تو دیکھا صحابی کی نزا کا عالم، جاگنی کا عالم۔ میرے آقا نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ شاید نہ سمجھ پائیں، مگر آپ حضرات اگر جملہ بہتر ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ قول لا الہ الا اللہ۔ مگر وہ صحابی جو بیمار تھے خاموش، زبان پر کلمہ نہیں جاری ہوتا۔ عجیب بات ہے یار، وہ مصطفیٰ جو پتھروں کو حکم دے تو کلمہ پڑھنے لگے، انسان کو حکم دے رہے ہیں مگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے۔
میرے آقا نے پوچھا کیا بات؟ تو معلومات ہوئی ان کی ماں ان سے ناراض. نبی نے فرمایا کہ ماں ہے کہاں؟ صحابہ نے پتہ لگایا تھوڑی دور مقام پہ تھی. آقا نے کہا انہیں ڈھونڈ کے لاؤ. ماں ڈھونڈ کے لائی گئی. میرے آقا نے فرمایا ماں یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کہتے ہاں یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے. فرمایا نزا کا عالم ہے، جاکنی کا عالم ہے. میں اسے کلمہ پڑھاتا ہوں مگر اس کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہوتا. نبی نے فرمایا تم ان کی ماں ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں ان کی ماں ہوں مگر میں ان سے ناراض ہوں. یا رسول اللہ اس نے مجھے بہت تکلیفیں پہنچائی. کہا کیا بات؟ کہا یا رسول اللہ یہ چھوٹا تھا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کا باپ مر گیا. میں نے دوسروں کے گھروں میں کام کر کر کے اس کو جوان کیا، جھاڑو لگایا، برتن دھلا، دوسروں کی گالیاں سنی، سماج کے تانے سنے یا رسول اللہ، مگر میں نے دوسری شادی نہ کی اس امید پر کہ میرا بیٹا جوان ہوگا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے. لیکن میرے آقا میں نے اسے جوان کیا اور جب یہ جوان ہو گیا میری ممتا نہ مانی، میں نے بڑی ارمانوں سے اس کا عقد کر دیا، اس کا نکاح کر دیا. یا رسول اللہ جب سے میں نے اس کی شادی کی یہ میری بات پر اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے. یا رسول اللہ میرا دل پھٹ گیا میرے آقا، میں اسے چھوڑ کے چلی گئی. آقا نے فرمایا پھر بھی تم اسے معاف کر دو. پیاری ماں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو معاف کر دو مگر میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اسے معاف کروں. میرے آقا نے فرمایا توجہ ہے نا تمہاری؟ غور سے سن رہے ہو نا؟ میرے آقا نے فرمایا میں اسے معاف کر دوں. کہا یا رسول اللہ آپ کہیں تو معاف کر دو مگر میرا جی نہیں چاہے. وہ نبی رحمت جو سب پر رحم کرنے آئے تھے انہوں نے کہا نہیں میں جبرن معاف نہیں کروا